ہم سب کیا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تعارف جو کرایا، تو کسی نے الحمدللہ اپنا فرقہ کے اعتبار سے اپنا ایک تعارف نے کرایا کہ ہم بریلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یا دیوبندی مسلک سے، یا غیر مقلد کے والے مسلک سے، یا اسی طریقے سے جماعت اسلامی، دعوت اسلامی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، کسی نے بھی اس طریقے سے تعریف نہیں کی. یہی چیز ہم سے قرآن مطالبہ کرتا ہے، احادیث مطالبہ کرتا ہے. آپ احادیث اور قرآن کو پڑھیں گے آپ لوگ، تو آپ لوگ یہ آیت دیکھیں گے. سب سے پہلی آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. تو یہ سب جو آیتوں سے گویا کہ ایک ایمان کیا ہوتا ہے اس کو سمجھا دیا گیا کہ رسول پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، آخرت کے دین پہ ایمان لانا، یہ فرق چیز پورا اس میں ذکر کیا گیا. اس کے ذریعے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مومن ہو جاتا ہے. اگر سب چیزوں پہ ایمان لایا، جس کا مطلب بنایا گیا، تو گویا کہ مومن ہو گیا. اب مسلمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت انس کون تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، کئی سال خدمت فرمایا انہوں نے. اور انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تكفر الله في ذمته. حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، یعنی پانچ پنجگانہ نمازیں جو ہم پہ فرض کی گئی ہے، یہی ہے نا، جمعہ کی نماز فرض ہے، پنجگانہ نماز فرض ہے. جو ہماری طرح نماز پڑھے، یعنی پانچوں نماز کا قائل ہو. واستقبل قبلتنا، تحویل قبلہ آپ کو معلوم ہے، پہلے ہم لوگ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے مسلمان. اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو نماز کے دوران ہی قبلہ کا رخ چینج کروا دیا گیا کہ ہر ایک مذہب کا قبلہ اپنا اپنا ہے، لہٰذا اسلام کا بھی اپنا قبلہ ہوگا. وہ کون سا ہوگا؟ کعبۃ اللہ. تو واستقبل قبلتنا، ہماری نماز کی درستگی کے ساتھ ساتھ ہمارا قبلہ بھی درست ہے یا نہیں. تو قبلہ بھی درست ہو کہ ہم نماز جب پڑھیں تو پراپر کعبۃ اللہ کی طرف ہمارا رخ ہو. اور اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو اس کے لیے جو گائیڈ لائن بتایا جاتا ہے، جیسے بھی بہت سارے آلات آگے موبائل کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کنفرم. کوئی اگر شخص پاس میں ہے تو اس سے ہم ویسٹ اس طریقے سے معلوم کر کے وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، جو ہمارے ذبیحے کو کھائے. لوگ قربانی کرتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، پھر کیا کرتے ہیں دوسرے کو جیسے اپنا ذبیحہ دیا، اس نے بھی کھا لیا، تناول فرما لیا. تو ایسا شخص اگر ہے جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، پانچ نماز کا قائل ہے، ہمارے قبلے کو مانتا ہے، قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور ہمارے ذبیحہ وہ کھاتا ہے، گریز نہیں کرتا ہے، یہ تین بات ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فذلک المسلم، یہی مسلمان ہے. یہ کون ہے؟ یہی مسلمان ہے. ایمان لے آیا تھا، جن باتوں کا مکلف بنایا گیا تھا، دل سے مان لیا، اب اس نے عمل کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں کی، یہ مسلمان ہے. اب یہ مسلمان کیسا ہے؟ اس کی ایک طریقے سے اللہ نے ذمہ داری دے دی ہے، ایک امانت ہوگی اللہ اور رسول کے یہاں. اب اس امانت میں کوئی خیانت نہ کرے. فلا تغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرے اس کے ذمے میں، یعنی اس کو اب نقصان نہ پہنچائے، اس کو قتل نہ کرے، اس کو مارے نہیں، وہ مسلمان ہے. اب کون مالک ہے؟ اللہ سمجھے. اب اس کا ایمان حقیقی تھا یا دکھلاوا تھا، کیا تھا، اس کے کون مالک ہے؟ جنت اور جہنم کے اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے جنت دیں گے اور جسے چاہیں گے جہنم. جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ کے فضل سے داخل ہوگا. کلیئر ہے یہ؟ اسی طریقے سے جب ہمارا ایمان اور اسلام جب درست ہو گیا تو ہم سے قرآن ہی میں مکلف ایک آیت کا مکلف بنایا گیا. یہ بھی فرض والا حکم ہے، جیسے نماز فرض ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی جماعت کو مضبوطی سے تھام لو، اور تفرقہ نہ کرو، فرقہ نہ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ فرقہ کھیلنے سے تمہارا جو روب ہے وہ تم سے زیادہ رہے گا. فتح خبری حکم، تم ناکام ہو جاؤ گے، اور تمہاری جو ایک طریقے سے باطلوں کے یہاں ایک روب ہے وہ روب ختم ہو جائے گا. آج یہی تو ہو رہا ہے، ہم لوگ آپس میں فرقہ کھیل رہے ہیں. ہمارا روب جو اسلام کا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، زیادہ رہا. جو چاہ رہا مسلمان کو، اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. اس حدیث کو بھی آپ دیکھیں. اس حدیث میں سن کرتا ہوں تھوڑا. اس حدیث میں دیکھیں، وقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات هي الجماعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. یہ حدیث بہت اہم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے کہ ہم 73 فرقوں میں بٹیں گے. یہود 71 فرقوں میں بٹا، عیسائی 72 فرقوں میں بٹا، اور یہ امت کتنے فرقوں میں بٹے گا؟ 73. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے 73 یہاں کہا گیا، یہ کثرت کے لیے، یعنی بہت زیادہ فرقے ہو جائیں. آپ السلام نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدۃ، سوائے ایک کے سب جہنمی. اب یہ فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا من ہی یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے، جو جہنم میں نہیں جائے گا، وہ کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان، جو شخص یا جو بھی وہ فرقہ اس طریقے پر ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے ساتھی، یعنی صحابہ کی جماعت.
ان سب روایتوں سے، یہ جو روایتیں اس طریقے سے ہیں، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جماعت جو فرقے آ رہے ہیں اس کو اچھے سے ڈیپلی سمجھتے ہیں. یہاں پہ جو فرقے آ رہے ہیں، یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گا. اس امت سے اب امت دو طرح کے ہو سکتے ہیں. امتیں کیا کیا امت ہوتا ہے، کون جانتا ہے؟ جی بتائیں، جو بھی جانتا ہو. کوئی جانتا ہے؟ امت کی کتنی قسمیں ہیں؟ امت اجابت، امت دعوت، یہ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ نہیں. نہیں. ٹھیک ہے. امت کی دو کیٹیگری ہوتی ہے، دو قسمیں ہوتی ہے، دو کائنڈ ہے. ایک امت اجابت یعنی جو قبول کر چکا ہے مسلمان. اور امت دعوت یعنی غیر مسلم، جسے ہم دعوت پہنچائیں ایمان کی، اسلام کی، وہ غیر مسلم ہوتا ہے. تو اب ہم دونوں کیٹیگری سے سمجھتے ہیں. اگر ہم امت اجابت دیتے، دونوں تشریح کی گئی ہے حدیث کی. بعض نے امت اجابت اس سے مراد دیا ہے، بعض نے امت دعوت مراد دیا ہے. ٹھیک ہے. تو امت اجابت اگر لیتے ہیں، پہلے ہم امت اجابت لیتے ہیں تو مسلمان مراد ہوں گے. یعنی مسلمان 73 فرقوں میں بٹے گا، ہر ایک جہنمی ہے سوائے ایک فرقہ کے. اب یہ یہاں پہ سمجھیں کہ اگر مسلم اگر لے لیتے ہیں، ہر ایک جہنمی ہے سوائے ایک فرقہ کے، جو فرقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ گویا کہ کامیاب ہے، وہ جنتی، باقی جہنمی. اب یہاں پہ کوشچن ہوگا، یہ جو باقی لوگ مسلمان کے جو فرقے ہیں 72، سپوز کریں 73 فرقے میں ایک فرقہ کیا ہو گیا، جنتی ہو گیا. 72 فرقہ کیا ہو گیا، ناری یعنی جہنمی ہو گیا. تو اب ہمارا کوشچن ہوگا کہ یہ جو فرقہ جہنمی ہوا، آیا ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ابدی جہنمی رہے گا، یا پھر وہ جہنم جائے گا، پھر اس کا گناہ دھل دیا جائے گا عذاب کے ذریعے سے، اور اس کے بعد وہ جنت میں آ جائے گا. تو پھر یہاں پہ پھر کوشچن ہوگا، یہ جو ایک فرقہ جو جنتی ہے، ایک فرقہ جو جنتی ہے، میں پوچھوں گا کیا یہ پکا ہے جو آپ اور آپ کے طریقے پر ہو، کیا اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو اور وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، یا جہنم کا چکر لگا کے جنت جائے گا؟ یہ کوشچن ہو سکتا ہے نا جی. جس کے عقیدے درست ہے، ہر ایک فرقہ آپ اس دور میں لے لیں، ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، جنتی، اور دوسرے فرقہ کو ناری کہتا ہے نا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. 73 فرقوں میں ہم جس فرقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ جنتی ہے، باقی فرقہ سب کیا ہے، جہنمی ہے. تو یہ جو فرقہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم جنتی ہیں، تو یہ فرقہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہوں گے جو پہلے جہنم میں جائیں گے، ان کی بھی مکمل پٹائی دھلائی ہوگی، اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو دونوں پھر سیم مثلا لگ رہا ہے نا. تو اس میں پھر فرق کیا جائے گا کہ یہاں پہ وہ مسلمان اور مومن ہے. ٹھیک ہے. عقیدے کی کچھ خرابی ہوئی ہے، وہ عقیدہ کفر تک پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ بظاہر ضلال، یعنی ایک طریقے سے یا بدعت کہہ لیں، بدعی عقیدہ جو ہے بدعت تک پہنچانے والا ہے، یعنی ان چیزوں کو وجود میں لایا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کلیئر ہے یہ؟ تو یہ جو ایک فرقہ ہے، یا 72 فرقہ جو ہے جس کے بارے میں ناری کہا گیا، وہ اگر جہنم میں جاتا ہے تو اپنے عقیدہ بدعی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. اس کے بعد اس کی مکمل دھلائی ہو جائے گی، اگر اللہ چاہے بغیر دھلائی کے جنت میں بھیجنا چاہے تو بغیر دھلائی کے جنت میں بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. چونکہ یہ عقیدہ کفر تک اس کو پہنچایا نہیں. آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے سوا اللہ تعالیٰ تمام گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ جو گناہ اس نے عقیدے کی خرابی جو پیدا ہوئی، یہ بدعت والی ہوئی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے اس کو جہنم میں پہلے چکر لگوائے، اس کے بعد جنت میں داخل ہو جائے. کلیئر ہے؟ اسی طریقے سے جو مسلم ایک فرقہ جو جنتی اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، اس میں جو لوگ اگر جاتے ہیں، اگر سپوز کریں کہ جہنم جاتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں، تو یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اپنے اعمال کی خرابی کی وجہ سے جائیں گے. کہ اعمال کا مکلف، جن چیزوں کا مکلف بنایا گیا تھا، وہ پراپر ان اعمال کو انہوں نے کیا نہیں، کچھ کمی کی، کچھ سستی کی، کچھ کاہلی کی، جس کی وجہ سے اعمال کے کوتاہی کی وجہ سے وہ پہلے جہنم جائیں گے. اور ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، کیونکہ شرک تک تو پہنچا نہیں، کفر تک پہنچا نہیں، ایک اللہ پہ ایمان ہے، رسول پہ ایمان ہے، قرآن حدیث پہ ایمان ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہماری تشریح کو مانتے ہیں تو پھر اتنا لڑنا آپس میں یہ بالکل غلط ہو جائے گا، ہے نا. کیونکہ ہر فرقہ کا معال کیا ہے، ملجا کیا ہے، جنت ہے، جنت ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو دخول اولی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کوئی نہیں ہے، ہر ایک کو دخول اولی نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آزاد نہ دے، مسلمان کو سب کو ڈائریکٹ جنت میں داخلہ کر دے. اللہ تعالیٰ سب قدرت والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، ہم واجب نہیں کر سکتے اپنے اعتبار سے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے مالک نہیں بنایا جنت اور جہنم کا کہ ہم جسے چاہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فرقہ والا جہنم میں جائے تو جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں جہنم میں. ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ مالک. اللہ جسے چاہے جنت میں ڈائریکٹ ڈال دے اور جسے چاہے جہنم میں بھیجے. کلیئر ہے سب کا؟ اب دوسرے اعتبار سے ہم لیتے ہیں، اگر اس کو ہم اس ہادی امہ کا لفظ کو امت اجابت مراد نہ لے کر امت دعوت لے لیتے ہیں، تو یہ ساری لڑائی پھر ختم ہو جاتی ہے. اس حدیث سے جو سارا مسئلہ ہوتا ہے نا، الامہ سے اگر ہم مراد لے لیں امہ دعوت، تو اس میں غیر مسلم آ جائیں گے، یہ ساری لڑائی ختم ہو جائے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت، یعنی یہ جس امت محمدیہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، تو تمام لوگ مراد ہو جائیں گے. تمام لوگوں میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ مسلم ہے، تمام مسلمان اس میں آ جائیں گے. یہ تمام مسلمان جنتی ہے اور غیر مسلم یہ ناری ہے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور ان کا دخول جو ہوگا ابدی ہوگا، چونکہ کافر ہے. کفر کی وجہ سے یہ اپنے عقیدے کی جو خرابی ہے ان کے پاس جو پائی جاتی ہے، وہ عقیدہ کون سا ہے؟
कुफरिया है, कुफ्र तक पहुंचाने वाला अकीदा है। क्लियर हुआ जी? कोई बताया कि सबक बहुत ज्यादा हार्ड हो जा रहा है? आप लोग मौजूद हैं? कौन कौन है देखें? नाम अना मौजूद। अना मौजूद, आफरीन, सुमैया, सफा, माहिबुल, शरिस्ता, 5 एक नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। सबको समझ में आ रही बात? नाम बहुत अच्छा। तो अगर हम इस तरीके से तौज़ी करते हैं और अपने दिल को कुशादा कर ले हर एक के लिए, तो फिर ये सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। माशाल्लाह आप लोगों ने सबसे अच्छा ये तारुफ कराया, तो बहुत खुशी हुई। मैं सोचा था कि ये बयान ना करूंगा, लेकिन फिर भी जब देखा कि आप लोगों को माशाल्लाह नीयत बहुत अच्छी है, राइट है कि हम भी अमल करें और लोगों को भी दीन सही तरीके से सिखाए प्रॉपर, जब ये बात थी तो मैंने सोचा चलो अब अच्छा मौका है ये चीज़ जिक्र कर दिया जाए, क्योंकि अब आप लोग क्या आलिमियत की कैटेगरी में आए, तो आप लोगों को नीयत बिल्कुल साफ रखना है। जो शरीयत है वो कुरान हदीस है। अब लोगों ने उसके बाद क्या है, अपने अपने मेथड के एतबार से समझा है। हम हर चीज़ को पढ़ेंगे अब जी। आफरीन, आज के सबक के ताल्लुक से कुछ आपका जो आपने सुना, सही हमने कुछ कहा या कुछ क्वेश्चन आंसर है या कुछ गलत कह दिया, तो बिला तकल्लुफ, उस्ताद शागिर्द वाला कोई मामला नहीं है। यहाँ पे सब सीखने के लिए जाता है। हमें मौत कब यानी पैदाइश से लेकर कब्र तक सीखते रहना है। जिसने ये सोच लिया कि हम तो सीखे हुए हैं, बस वहीं से उसका जवाल शुरू। जी आफरीन, मुंबई। जी बेशक सर, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी बातें जो मुझे ना समझी हो, माशाल्लाह बहुत अच्छे एहसन तरीके से आपने समझाया है। और मैं आगे भी जिस दिलचस्पी के साथ आज हम मौजूद थे, मैं ये अल्लाह से दुआ करूंगी कि हाँ जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी आवाज कट रही है आपकी। के साथ पूरे साल मौजूद रहे इंशाल्लाह। बहुत बेहतर हम यहाँ से सीख जी सफा। नाम जी हाँ, बताएं कैसा लगा आज का क्लास, और कुछ गलत हुआ हो मुझसे तो वो आप पेश करें, या सवाल जवाब हो कुछ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे से माशाल्लाह समझाए, और इंशाल्लाह इसी तरह दिलचस्पी से हम लोग आगे भी क्लास में पूरा अटेंडेंस के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। सुमैया, हैदराबाद। जी आपने बहुत अच्छे से समझाया है। और क्लास वगैरह की पाबंदी करेंगी ना? जी इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। जी अब्दुल अहद। जी हजरत। जी कैसा? क्लास बहुत अच्छी चली जी। ये तकरीर नहीं थी, ये एक तरीके से हमें तरीके से वो नीयत, ये सब हमारा एक मुज़ाकरा था। इस मुज़ाकरे के जरिए से हमें अपनी नीयतों को दुरुस्त रखना। नीयत दुरुस्त होगी, सीना कुशादा होगा हर एक के लिए, तो फिर हमारे दरमियान यूनिटी कायम रहेगी, इत्तेहाद कायम रहेगा। हम हर एक को समझेंगे। इंसान चूंकि गलती का पुतला है, हर एक फिरके में आप देखेंगे अच्छाइयाँ भी हैं और कमियाँ भी हैं, कोई फिरका इससे धुला हुआ नहीं है। तो हम लोग जब कुरान हदीस को बेसिक अच्छे तरीके से जब अरबी सीख के पढ़ेंगे, तो सबकी गलतियां और सबकी अच्छाइयां आपको दिखेंगी, और अच्छाइयां हर फिरके में वाजिब है, हर फिरके में वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी माहिगुल। जी सर काफ़ी बेहतरीन आज का क्लास लगा, और ऐसा है कि दिलचस्पी भी बढ़ी। और सबसे बड़ी चीज़ आप जब बोले कि फ़िरका के मुताबिक नहीं पढ़ाएंगे, तो ये एक मतलब मैंने पहले भी बोला था मुझे दीन एक्सप्लोर करना है, तो ये एक और दिलचस्पी मेरा बढ़ गया कि चलो हर का मुझे जानना है कि क्यों इसको हम गलत बोलेंगे। आखिर इनका पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग बुराई के मामला पे देख लेते हैं कि ये चीज़ गलत करें, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, मुझे ये जानना था। और जब आप बोले कि हर फ़िरका को पढ़ेंगे, हर फ़िरका का ये पढ़ेंगे, तो दिलचस्पी बढ़ी।